اب شادری یک زبان مل کر نعرہ تکبیر. نہیں قبلہ، دراصل ہمارا اپنا قصور بھی نہیں ہے. ہم شاید ابھی تک یہی سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا اللہ ہے. پتہ نہیں ہم یہ سمجھ بھی پائے گا یا نہیں، لیکن ایک بات حقیقت ہے، وہ علی کا اللہ ہے. آپ سلامت رہیے. یہ تو اظہار تھا، کوئی بات تھوڑی نہ تھی. آپ نے اظہار کو بھی قبول کیا تو پھر بات بھی کر دیتا ہوں. یہ بات طے ہے کہ وہ علی کا اللہ ہے، اور یہ بات اس سے بھی زیادہ طے ہے کہ ہم نے اللہ کو اس لیے اللہ مانا کیونکہ علی نے کہا وہ اللہ ہے. آپ سلامت رہیے. جب آپ علی علی کرتے ہیں نا تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. تو لازمی بات ہے جب آپ اللہ اللہ کریں گے تو علی خوش ہوگا. اب بڑے امتحان کی گھڑی ہے، دیکھنا یہ ہے کون اپنے اپنے علی کو خوش کر رہا ہے. مل کر یک زبان نعرہ تکبیر، رسالت، ازل سے ابد تک ان دونوں کا محافظ نعرہ حسینیات، یزیدیات، برائے ظہور وارث مکہ و مدینہ، برائے ظہور وارث کعبہ و کربلا، برائے ظہور وارث سدرۃ المنتہا، برائے ظہور وارث زمزم و صفا، برائے ظہور وارث محمد المصطفیٰ، برائے ظہور وارث علی المرتضیٰ، برائے ظہور وارث صلی علی، برائے ظہور وارث حسن المجتبیٰ، برائے ظہور وارث حسین کریم کربلا، برائے ظہور وارث لا الہ الا اللہ، برائے ظہور وارث محمد الرسول اللہ، برائے ظہور وارث علی ولی اللہ الولی العصر الصلوات. آباد رہیے. دل سے دعا گو میرا مالک آپ سب کا اس صفحے عذاب پہ چل کے آنا قبول و منظور فرمائے. جتنے قدم چل کر آپ مالک کے اس ظاہری ذکر کی ظاہری زینت بنے ہیں، مالک آپ کو اتنا ہی مزید قرب عطا فرمائے. اس مجلس میں اس صفحے عذاب کو ظاہری طور پر بچھانے میں منتظمین میں بانیان جس کا جو حصہ ہے، میرا مالک تو عالم ہے، خالق علم الغیب ہے، سب کی کاوشوں سے واقف ہے. میرا مولا اس حقیقت کا ادراک رکھتے ہیں کہ علی اور حسین کا ذکر کرنا تیرے ذمہ ہے. ہم تیرا احسان مان رہے ہیں، تو اپنا کام ہم سے کروا رہا ہے. میں کچھ کہہ گیا بولا، پتہ نہیں دعا ہے یا عقیدہ ہے. میں اس بندے کی تلاش میں ہوں جو زندگی میں میرا منہ پکڑ کر مجھے یہ کہنے سے روکے مجھے بھی کوئی لطف تو آئے. جو منہ سے نکل جائے وہ بات ہوتی ہے، جو روک لیا جائے وہ حق ہوتا ہے. حق نہیں نکلنے دیتے. ایک تو بات بے شک وہی ہے جو اپنا وعدہ پورا کرنا جانتا ہے. ہم مالک اس بات کا ادراک کرتے ہیں جس کا بھی اس صفحے عذاب جو حصہ ہے، مولا یقیناً قبول ہے، اسے مقبول فرما. آپ مخدومان یا اپنے حق کا صدقہ
جو یہ چاہتے ہیں وہ انہیں عطا فرما، جو رزق چاہتا ہے رزق ولایت عطا فرما، جو گھر چاہتا ہے جاگیر علی اکبر کا صدقہ عطا فرما، جو روزگار چاہتا ہے غازی کی خیرات عطا فرما، جو دنیا چاہتا ہے اسے ساری دنیا عطا فرما، اور جو حسین سے حسین چاہتا ہے اسے حسین عطا۔ بھائی کا بہت دنوں سے مجھ سے وعدہ، میں یہ نہیں کہتا کبھی بھی، کوشش ہی کرتا نکل جائے مجھ سے تو الگ بات ہے کہ میرا وعدہ ذکر کرنے کا وعدہ کرنے کی حیثیت ابھی کوئی نہیں ہے اپنی، ہاں ذکر کروانے والے اس کے منظور نظر ہوتے ہیں۔ ہر پڑھنے والے کو یہ احساس ہونا چاہیے اگر بلانے والا نہ بلائے اسے اس کے گھر والے بھی نہیں سنتے ہیں، ادراک رکھنا چاہیے۔ ذکر بھی وہ ہے، ذاکر بھی وہ ہے، مذکور بھی وہ ہے، آپ کا اور میرا مفت میں ہی کام چل رہا ہے۔ میرے بھائی نے ایام ازاں میں، ظاہری ایام ازاں میں، یہ یہاں سے چل کر کراچی تک آئے تھے، میں کچھ مجالس پڑھنے کراچی میں تھا، تو خاص طور پر انہوں نے وہاں آ کر آج کے دن کا وعدہ لیا تھا۔ اس میں اتنا ہی کہوں گا آپ کو، آپ یقین مانیں وہ وعدہ نبھانے میں چل کر جانتے ہیں جو ایام چل رہے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ میں اگر ایک دو تین کر کے بتاؤں گا نا گنتی میں تو وہ بات دوسری طرف چلی جائے گی، مجھے اتنا مناسب نہیں لگتا۔ ذکر کے بدل میں اگر ذکر ہو جائے تو ذکر چھوٹتا نہیں ہے، بات یہ ہے دیکھنا یہ ہے پانی اسے دو جسے پیاس زیادہ ہے۔ میں پنجاب سے چل کر یہاں کبھی سفر کر کے آیا ہوں اور واپسی دی ہے، کوشش ہے جتنی دیر آپ سے مخاطب ہوں بات وہی ہو جس کا تقاضا کیا گیا ہے۔ میرا جو ہے آپ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ بھی یقیناً، میرا کوئی قبضے کا مضمون تو ہے نہیں قبلہ جو ہر جگہ ملتا جلتا چلتا رہے۔ ابھی اتنا لائق تو نہیں ہوا کہ خود کو شاگرد کہہ سکوں، لیکن ہاں قبلہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب استاد ضرور تھے، بہتوں کے استاد تھا۔ ابھی زندگی لگے گی اس قابل ہونے میں کہ یہ کہیں کہ ہم شاگرد ہیں، انہوں نے سکھایا اس لیے وہ استاد تھے، ہم سیکھ نہیں سکے ابھی تک تو اتنے لائق نہیں ہوئے۔ ان کی ایک نصیحت و وصیت ہم نے پلے باندھ رکھی ہے۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ بچوں بانی جو مجلس کا ہوتا ہے نا سارا سال محنت کرتا ہے ایک دن کے لیے، پھر اس دن کی تیاری میں کئی دن محنت کرتا ہے اور پھر صبح سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہر آنے والے کو، ہر پڑھنے والے کو، ہر سننے والے کو وہ اکثر کہتے تھے کوئی تو بانی سے بھی جا کے پوچھو نا تو کیا چاہتا ہے کیا پڑھا جائے۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے ہر مجلس میں، تو میں نے ایسے بھی یہی کہا، انہوں نے جو عنوان دیا ہے اب وہ عنوان تو ہے اشرے کا، اب ایک مجلس میں اشرے کا عنوان اس سمندر کوزے میں بند کرنا ہے میرا آپ کا کام نہیں، لیکن پھر بھی ہو جائے گا۔ پوچھے کیوں؟ کیونکہ علی کر سکتا ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں جاننا ہوگا یا نہیں ہوگا، دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ کوئی بیمار ہو جائے تو گھر میں دوائیاں دے کے ٹرائیاں نہیں کرتے نا، ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہو، اس کا کام ہے۔
پل ٹوٹ جائے خود تو اینٹیں جوڑ جوڑ کے نہیں بیٹھتے، انجینئر کا کام ہے وہ کرے، اگر ڈاکٹر کا کام ڈاکٹر کرے، انجینئر کا کام انجینئر کرے، تو خدا کا واسطہ علی کا کام علی کو کرنے دو، اللہ کا کام اللہ کو کرنے دو۔ اور یہی بتانا ہے میں نے بس کہ یہ کام کیا ہے، یہ کام ہے کیا۔ میرے بھائی نے مجھے کہا کہ کوشش کیجئے گا، ایسے سوال کیا ذات الہ اور ولایت علی۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ سمجھ لیجئے ذات اللہ نہیں، ذات الہ، اللہ اور ہے الہ اور ہے۔ کاش دیواروں پر کافر کافر لکھنے سے کوئی کافر ہو جاتا، تو ہم کو 1400 سال سے کافر ہی چلے آ رہے ہیں کہ لا دیواریں اور صفحے کالے کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، کفر قرآن سے دکھانا پڑتا ہے، لیکن ہم جو قرآن سے دکھائیں پھر زمانہ مانے تو صحیح نا۔ جواب دو مجھے، کلمہ پڑھ کر ہی مسلمان ہوئے ہو؟ عالم اسلام سے موسیٰ زیدی اس منبر سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہے، جو ذہنوں میں محفوظ کر رہے ہو کرو، جو ریکارڈ بنا رہے ہو بناؤ، مجھے یہ جواب تلاش کرتے بتاؤ۔ بندہ غیر مسلم سے مسلم ہو رہا ہو تب بھی، بچہ ماں کی آغوش سے باپ کے ہاتھوں میں منتقل ہو رہا ہو تو بھی، یا وہ زبان سے کلمہ پڑھے گا یا اس کے کان میں کلمہ پڑھا جائے گا، تو اس کے مسلمان ہونے کی تصدیق ہوگی۔ یہ جو کہتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، مجھے اتنا بتاؤ اشہد ان، اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑا سادہ مطلب ہے، میں گواہی دیتا ہوں، میں اشہد ان، میں گواہی دیتا ہوں، شہادت گواہی دیتا ہوں کیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ آپ نے گواہی دی، اسلام میں داخل ہو گئے، محمد رسول اللہ گواہی دی، ایمان میں داخل ہو گئے۔ لیکن اب اگر یہی قرآن، بڑی توجہ، اشرا نہیں ہے، میں بڑی تیزی سے پڑھوں گا اور میں اتنا بتا دوں، بات اگر ولایت علی کی ہو نا، جو اس عنوان کا اگلا حصہ ہے، تو ولایت علی میں میرے پاس زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت فقط ایک ہی کام ہے، میں سارا دن یہاں کھڑے ہو کے پڑھتا رہا۔ آپ رات کو دروازے سے باہر جاتے ہوئے مڑ کے کہیں للی صاحب ہم آپ کی کسی بات سے متفق نہیں، کوئی بات نہیں، معاذ اللہ میں کوئی حجت ہوں میری بات ماننا لازم ہے، کر سکتے کر دیں، لیکن حاصل جمع بھی تو کچھ ہونا۔ یہی وجہ ہے جب علی کی ولایت کی بات ہوتی ہے میں بیچ میں قرآن رکھتا ہوں تاکہ انکار کرنے والا کم از کم کافر تو بنے۔ بات پتا چلے وہی رکھ رہا اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب اللہ قرآن میں خود کہہ اے حبیب، یہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے ہیں، لیکن ان کے دل میں اسلام داخل نہیں ہوا۔ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو میرا سلام ہے، قسم خدا کی، جو عقیدے ماؤں نے پروان چڑھائے زندہ باد، آپ سلامت رہو۔ جو حسین سے خیرات چاہتے ہاتھ اٹھا کے ہائے وہی قرآن، وہ روایت نہیں ہے۔
ابھی یہ کلمہ پڑھا انہوں نے اسلام میں داخل، ان کے دلوں میں اسلام داخل، تو جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اس نے محمد کے کہنے پہ پڑھا نا، تو یہ کہنے کے فوراً بعد یہی کہے گا اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو جس کے زبان پر اللہ پر رک گیا وہاں سے آگے محمد بھی نہیں جاتا، وہ بھی وہی زبان تک رکا رہے گا۔ یعنی اگر اسلام دل میں داخل نہیں ہوا تو ایمان بھی دل میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ نے تو کہہ دیا تھا اب انسان اگر اپنی عقل پر بغض علی کی پٹیاں باندھ کے جہنم کا ایندھن بننا چاہتا ہے تو کلمہ پڑھتا رہے، جہنم تیرا مقدر رہے گا۔ وجہ اللہ نے کہا زبان تک اسلام ہے، زبان تک ایمان ہے، دل میں داخل نہیں ہوا۔ پوچھو نا اللہ سے دل میں کیسے داخل ہوگا؟ کہ 1400 سال سے ہم جو خدیر میں کھڑے ہیں اور کیا کیا رہے ہیں، اگر دل میں داخل کرنا ہے تو کہو اشہد ان علی ولی۔ چابی ہے، چابی ہے کس تالے کی؟ وہ جو دلوں پہ پڑا ہوتا ہے۔ یہ ایسا تالا ہے کلمہ پڑھ بھی لو پھر بھی نہیں کھلے گا، کیوں؟ اس کی ایک ہی چابی ہے اور اسے علی کہتے ہیں۔ یہ ایسی چابی ہے اس کی ڈپلیکیٹ بھی بنواؤ گے تب بھی ویسی ہی ہوگی جیسی پہلی ہے۔ جتنی اللہ نے 14 چابیاں بنا کے بھیجی ہیں، لیکن مجھے اس منبر کے خلاف کی قسم ہے زمانہ اتنا یاد کر لے جس نے پہلے علی کی ولایت میں شک کیا اسے آخری کی ولایت نصیب نہیں ہونی ہے۔ سوچ رہے ہوں کہ ذات الہ اور ولایت علی ہے، تو پہلے تو ذات الہ پہ بات ہونی چاہیے پھر ولایت علی۔ یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں، ذات الہ کی چابی کو ولایت کہتے ہیں۔ زمانہ ابھی تک اللہ اور الہ کا فرق نہیں سمجھا تو ہم کیا کریں؟ علی کے در پہ آؤ، مل جائے گا، اور کہیں سے ملتا ہے اللہ تو بتاؤ۔ ہم لینا چاہ رہے ہیں، ہمیں اللہ چاہیے، فقط ایک ہم ہی ہیں جن کا دعویٰ ہو سکتا ہے، ہمارا ہے نا، ہم کہیں نہ کہیں وہ کہے گا ہاں۔ پوچھو کیوں؟ اللہ پر کسی نے احسان کیا؟ نہیں۔ پھر لاؤ سب لوگ اپنے اپنے گھروں سے قرآن، ہمت ہے تو پھر مٹاؤ ایک آیت۔ اللہ تو خود کہہ رہا ہے میں احسان کا بدل دیتا ہوں۔ اگر اس پہ احسان ہو نہیں سکتا تو بدل کی بات کیوں کر رہا ہے؟ خدا کی قسم میں ہو چکی باتوں کو دہرانے نہیں آیا ہوں، بڑی توجہ۔ اگر اس پہ احسان ہو نہیں سکتا کیوں رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے، لیکن احسان کا سٹیٹس ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا اللہ خود ہے۔ تیرے بادشاہ صادق کے پاس کچھ لوگ آئے، مولا
اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے احسان کا بدل دیتا ہوں، یقیناً اس آیت کے مصداق آپ ہی ہیں۔ مولا نے کہا ہم کل قرآن کے مصداق ہیں، اس آیت کے مصداق بھی ہم ہیں، لیکن اس کے مصداق ہم ہو کر ہیں ضرور، لیکن ہم نے کچھ کو اس کا مصداق قرار دے دیا ہے۔ مولا آپ کے سوا کون ہے جو اللہ پر احسان کر سکے؟ بڑی توجہ، مولا نے کہا آپ بتاتا ہوں، روز محشر ہوگا، تمام حساب کتاب الگ ٹھہرے، لیکن ایک آواز حجاب قدوسیت سے آئے گی، اس ذات الہ کی آواز اس میدان حشر میں گونجے گی۔ کوئی اس کا نمائندہ بن کے یہ اعلان نہیں کرے گا، کسی دیوار یا درخت سے آواز نہیں آئے گی، کہیں جبرائیل منادی نہیں کرے گا، کوئی رضوان نہیں، خود ذات الہ پردے سے مخاطب ہوگی۔ اہل محشر، تم میں سے وہ کون ہیں جنہوں نے مجھ پر احسان کیا ہے؟ سناٹا چھا جائے گا۔ مولا کہتے ہیں انبیاء کی صفوں میں سناٹا ہوگا، اوصیاء ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، اولیاء گفتگو کر رہے ہوں گے، اللہ کے محسن، اللہ پر احسان کون ہے؟ مولا نے کہا یکا یک اس محشر کے میدان کے بیچوں بیچ ایک گروہ اٹھ کے کھڑا ہوگا اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا ہم ہیں وہ جن کا احسان ہے۔ پوچھا جائے گا تم کون ہو؟ جواب آئے گا ہم حسین کے آزادار۔ آپ جیو سلامت ہو، ہم حسین کے آزادار۔ حیران ہوا وہ سائل، اس جملے پر مجھے آپ کی بات چاہیے۔ حیران ہوا سائل کا مولا آپ کے دادا کے آزادار، اللہ کے محسن۔ مولا زدنی بیانہ، اس سے پہلے کہ میں چکرا جاؤں، مولا نے کہا حیران ہونا، پریشان نہ ہونا، کیونکہ ہر حیرانگی کے پرے مظہر العجائب کھڑا ہے۔ تیری پریشانی سے پہلے بتا دو ان کے سوا اور کون ہے جو یہ دعویٰ کرے؟ کہا مولا وہ کیسے؟ کہا اللہ نے قرآن میں کہا ہے میں احسان کا بدل دیتا ہوں، اور وہی اللہ کہہ رہا ہے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ حسین نے اللہ کا ذکر ویسے کیا جیسے کسی نے نہیں کیا، وہاں کیا جہاں کوئی نہ کر سکا۔ حسین نے سجدے میں سر رکھا ہے، اٹھایا نہیں ہے، حسین کا سجدہ جاری ہے، یعنی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ حسین نے دعا پورا کیا، اب اللہ کے حصے کی باری ہے، تو میرا ذکر کر۔ اللہ ٹھہرا واجب الوجود، وہ تو وجود رکھتا نہیں، زبان کہاں سے لائے، ہاتھ کہاں سے لائے؟ حسین نے اسے اللہ منوایا، کہا اب اللہ نے ایک ایسی قوم خلق کی ہے جب وہ چاہتا ہے یا حسین ہو، یہ کام ماتم کرتی ہے۔ جب وہ چاہتا ہے۔ اگر تو عنوان ایک قدم اس طرف ہوتا تو آپ کئی قدم اس طرف ہوتے ہیں، لیکن مجھے کوشش کرنی ہے جو بھائی نے کہا حق ادا ہو تو تھوڑا سا ساتھ دینا، نتیجہ آنے میں ایک آدھا منٹ لگ سکتا ہے، نسلوں کے کام آئے گا اگر بات پہنچ گئی تو۔
جب اللہ چاہتا ہے عزادار یا حسین کرتا ہے. تاریخ کا طالب علم ہے. ہسٹری کا نا کوئی مذہب نہیں ہوتا. تاریخ اپنا مذہب خود ہوتی ہے, وہ خود طے کرتی ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھو, تاریخ انسانی میں کسی بھی قوم کا اتنا قتل نہیں ہوا. اگر اس سے آدھا قتل بھی کسی قوم کا ہوا ہے نا, تو آج اس کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہا. کبھی تم نے سوچا ہی نہیں ہے, تم یا حسین کہتے ہو, دنیا مارتی ہے, کاٹتی ہے, ختم کرتی ہے, ہو کیوں نہیں رہے ختم؟ ایک حسین جاتا ہے 100 آ جاتے ہیں, یہ ہو کیا رہا ہے؟ اور زمانے کو بتانا چاہ رہا ہوں, تھک جاؤ گے, بس کر دو. یہ بندوں کی طاقت نہیں ہے, قوت پروردگار اللہ کا نظام ہے. اللہ چاہ رہا ہے یا حسین ہو. اللہ, یہ ذہن میں رکھنا, عین عنوان پڑھو, اللہ چاہ رہا ہے یا حسین ہو. اللہ کیا کرتا ہے؟ کبھی سوچا اللہ کچھ تو کرتا ہے. جی جو کچھ کرے وہ اللہ نہیں ہوتا. بہت احتیاط سے, بڑا نازک عنوان ہے. جو کچھ کرے, تو میں بتا دوں کہ اسے تقاضا تو کرتے ہیں لوگ کہ ولایت پڑھ دیں, لیکن میں ولایت پڑھتا نہیں, مجھے آتی بھی نہیں. یہ جو پڑھی جاتی ہے وہ ولایت مجھے نہیں آتی. مجھے نہیں پتا کہ یہ پڑھی جانے والی ولایت کون سی ہوتی ہے. ولایت پڑھی نہیں جاتی, قائم کی جاتی ہے. قائم کی جاتی ہے. ولایت نماز میں ہو کہ نہ ہو, نہیں پڑھنی, نہ پڑھیں. کاہے کی ضد ہے؟ میں کیوں کہوں پڑھیں؟ آپ نے اپنی نماز پڑھ کے مجھے دینی ہے تو پڑھو. نہیں پڑھی نہ پڑھو. ہاں, جس کے لیے پڑھ رہے ہو اس سے ایک بار پوچھ تو لو. ایسا نہ ہو تم نماز پڑھ کے اس کو دو اور وہ یہ کہے کیا کہا تھا اور کیا لائے ہو. پوچھ لو نا, قرآن سے بات کر رہا ہوں. پوچھ لو. ولایت نماز میں عبادت. علی ولی اللہ کی بات, اشہد ان علی ولی اللہ, یہ ولایت ہے. اشہد ان علی ولی اللہ. ایک بات بتاؤ, نماز پڑھو, تشہد پڑھو, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, یہ گواہی ہے یا توحید ہے؟ بزرگ بولو میرے ساتھ 2 منٹ کے لیے آپ سے, یہ توحید ہے یا گواہی ہے؟ گواہی ہے نا. اشہد ان لا الہ الا اللہ, گواہی. اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, یہ گواہی ہے یا رسالت ہے؟ گواہی. اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ گواہی ہے, توحید نہیں. اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اگر یہ گواہی ہے, رسالت نہیں, تو اشہد ان علی ولی اللہ بھی گواہی ہے, ولایت نہیں ہے. اور مرتا ہے مکسر, کل کا آج مر, زمین سے بوجھ کم کر. اور تجھے تو علی کی گواہی برداشت نہیں, تب کیا کرے گا جب ساری نماز ولایت ہو جائے. جیو ماں کو سلامتی دنیا کے لیے پروان چڑھائے, مل کے
ہوتا ہے رب جلی کو، مولائی حق کی بات کرتا ہوں تو مقصر روتا ہے، اسی لیے جو وہ گدا اور کھوتا ہے یہ علی کو سوچتا ہے، علی کو مانتا ہے نہیں، یہ علی کو سوچتا ہے۔ اسے آپ نے کبھی سوچا یہ جو علی کو سوچتا ہے یہ سوچتا کیا ہے؟ آپ صلاح اسی کے نام خطابت ہے۔ یہ جو علی کو سوچتا ہے وہ سوچتا کیا؟ پہلے حلالی سے آخری موالی تک اپنے ہاتھ میرے ہاتھ میں دو تو میں بتاؤں کیا یہ جو علی کو سوچتا ہے وہ سدا یہی سوچتا ہے میرا باپ کون ہے؟ میں اسے آسان تشریح نہیں کر سکتا۔ میں نے نہیں سنا، آپ ذرا مت رہو، میں نے نہیں سنا کبھی کسی نے کہا میں اللہ کو سوچتا ہوں۔ اللہ کے بارے میں فکر کرو، اللہ کے بارے میں فکر کرو، اور جس نے وہ اللہ اور فکر دی ہے اس کے بارے میں سوچو۔ کاش لوگوں کو اتنی سمجھ ہوتی کہ جن کے باپوں کا فیصلہ قرآن بازی میں ہوتا ہے وہ علی سے مقابلے کے لیے نہیں آیا کرتے۔ میں نے کچھ کہہ دیا، یہ جو بزرگ مسکرا رہے ہیں جوان بعد میں ان سے پوچھ لو، میں نے کچھ کہہ دیا ہے۔ آپ سلامت رہو، آپ آباد رہو۔ اللہ علی حق، 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 علی حق۔ میرا بھائی یہ تو میں نے عرض کر دیا، بلائے بڑی من جاتی تو قائم آپ کہیں گے دو تین بار آپ دعوت کر چکے ہیں جب سے قرآن ہے، یہ بھی قرآن سے دکھائیں۔ اگر یہ قرآن میں نہیں ہے تو پھر مجھے قرآن دکھاؤ، یہ تو ہے قرآن۔ اللہ کہہ رہے قرآن۔ دیکھو ایک ہوتا ہے لفظ اور ایک ہوتا ہے مصداق۔ مصداق کہتے ہیں اسے جس سے وہ لفظ نکلا ہوتا ہے۔ ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی مصداق ہوتا ہے، یعنی وہ کسی لفظ سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی جیسے ایک سمجھے بڑی بوتل ہے، چھوٹی بوتل ہے، میں بڑی بوتل سے پانی اس چھوٹی بوتل میں، تو بڑی بوتل مصداق ہے اس کا، یعنی اس میں سے اس جیسی اور نکل سکتی ہیں جتنی اس کی وسعت ہے۔ یہ سمجھ لو عنوان آپ کے ہاتھ میں ہے، مصداق سمجھ لو۔ مشکل بات ہے بچوں، میرے بھائیوں کی حد تک شاید پہنچی ہو، بزرگ تو واقف ہے، اس کو سمجھو۔ مصداق یہ ایسے ہی ہے جیسے مصداق اولاد کی مصداق ماں ہے۔ ایک اولاد پیدا، دوسری اسی ماں سے، تیسری اسی ماں سے، پہلی اولاد پیدا کرنے کے بعد دوسری آدھی پیدا نہیں کرتے۔ آپ کی میری بات ہے نا، اس لیے میں ایسے کر کے وہاں تو تصور ہی نہیں کر سکتا نا، اس لیے آپس میں مثالیں دے کے بات سمجھ لیں پھر جائیں گے وہاں، تاکہ گستاخی کا پہلو نہ رہے۔ ماں ایک اولاد پر اگلا بچہ جیسا پہلا ہے ویسا ہی دوسرا نا ہونا بھی چاہیے، اگر باپ ایک ہے تو کوئی کمی تو نہیں نا بچے، کیوں؟ مصداق ہے، اس میں وسعت ہے، اس میں ہنر ہے۔ اللہ نے اپنی تخلیق کے ہنر سے عورت کو نوازا ہے، عورت کو مرد کو طاقت دی ہے تو عورت کو تخلیق کا ہنر بخشا ہے کہ وہ تخلیق کر سکتی ہے اولاد کو۔ تخلیق کرنا اور ہے، خلق کرنا اور ہے۔ جن کی مائیں تخلیق کریں
ان کے پیروں کے نیچے جنت آئے، اور جو خلق کرے ان کی ولادتیں نہیں ہوتی ہیں۔ کچھ کہہ رہا ہوں میں، خلق کرے۔ علی بادشاہ کہہ رہا ہے میں ماں کے شکموں میں بچوں کی تصویریں بنانے والا، میں بڑے ادب و احترام سے ایک جملہ پڑھتا ہوں۔ علی دعائے جوشن قبیر آپ پڑھتے ہوں گے، آپ جب دوبارہ کبھی دعائے جوشن قبیر پڑھیں تو اس کو پڑھتے ہوئے غور کیجیے گا، اسی میں مالک کا ایک اسم ہے جس کے معنی ہے ماں کے شکموں میں بچوں کی تصویر بنانے والا۔ میں گزر رہا تھا کینال روڈ سے، کینال روڈ کے کنارے کنارے لگے ہوئے درختوں پر اللہ کے اسماء الحسنی لکھے تھے۔ گزرتے گزرتے سوچا ثواب سمیٹتا چلوں تو پڑھتا گیا، اچانک نظر پڑی تو اللہ کا ایک اسم لکھا تھا، یا مصور، یا مصور۔ مصور کہتے تصویر بنانے والا۔ اگر ماں کے شکموں میں علی تصویر بنا رہا ہے تو اللہ کی تصویر کون ہے؟ وہ بتاؤ۔ لیکن مولوی ضد کر رہا ہے، نہیں، یہ ماں کے شکموں میں تصویر اللہ بنا رہا ہے۔ متھا ہی مارنا تھا، جگہ تو کوئی اور دیکھتا، کہاں کے مارا علی کے در پہ۔ اگر اللہ ماں کے شکموں میں تصویر بنائے گا تو انصاف سے بتا پھر محمد کی تصویر کس نے بنائی؟ میں سوال بھی کر گیا، جواب بھی دے گیا۔ جو اعلیٰ کام کرتا ہے اسے چھوٹا کام کرنا زیب ہی نہیں دیتا، اس کا سٹیٹس ہوتا ہے اول ما خلق اللہ نوری۔ محمد بادشاہ نے کہا تو محمد بادشاہ کی تصویر اللہ نے بنائی، اسی لیے تو وہ اللہ ہے۔ اب یہ جملہ کہیں کہ میں رک گیا۔ اب سوچیے محمد کی تصویر بنانا، اسی لیے وہ اللہ۔ تجھے کس نے کہا اللہ کو اللہ کس نے کہا؟ دیکھو کوئی تو ایسا وقت تھا جب اللہ نہیں تھا، آپ انگریزی سب کھڑے کھڑے کافر ہو رہے ہیں، وہ بھی ممبر پہ۔ اب اگلی بات سن لو، ایک اللہ وہ ہے جو بولا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، سنائی دیتا ہے، وہ ہے اسم اللہ، اور ایک ہے وہ جس پر ایمان و یقین رکھا جاتا ہے، وہ ہے ذات اللہ۔ ذات اللہ پر تھا ہے ہوگا کا اطلاق نہیں ہوتا، ذات تھی سے پہلے بھی تھی، ذات ہے سے زیادہ ہے، ہوگا نہ رہے گا ذات رہے گی، لیکن ایک ہے اسم۔ اسم تو کبھی جاری ہوا نا، اللہ لکھنے جاؤ تو پہلے الف لکھنا پڑتا ہے۔ مجھے انصاف سے بتا الف کب الف ہوا؟ جب عالم حروف کو خلق کیا گیا۔ جب عالم حروف نہیں تھا تو الف نہیں تھا، الف نہیں تھا تو میم نہیں تھا، میم نہیں تھا تو عین نہیں تھا، الف نہیں تھا تو اس میں اللہ بھی نہیں بولا گیا، میم نہیں تھا اس میں محمد بھی نہیں بولا گیا، عین نہیں تھا اس میں علی بھی نہیں بولا گیا۔ اب یاد رکھنا عالم حروف سے پہلے اسم نہیں ہے تو نہ یہ اسم والا اللہ ہے، نہ محمد ہے، نہ علی ہے، مگر انوار
سر پہ رکھ قرآن اور پوچھ کے بتا ان میں اللہ کون علی کون؟ آپ پہنچی آپ کیا کہنے چاہتا ہیں؟ لفظوں میں گھمائے لفظ کیا کرنا؟ اس لیے تو مولا نے کہا تھا اسم کی عبادت نہیں کرنی ہے، اس لیے مولا نے کہا تھا اسم کی عبادت کرو گے کافر ہو جاؤ گے۔ جیو 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 بڑی کمال حدیث میرے بھائی موقع پر پڑھو۔ جیو جیو بادشاہ کا فرمان اسم کی عبادت کس کی عبادت؟ ایک ہوتا ہے اسم، ایک ہوتا ہے معنی۔ اسم معنی، اسم کی عبادت کافر ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ کہیں پہنچ کر اسم دم توڑ دے وقت کم ہے، میں کچھ اور کہہ کے یہ فرمان پڑھتا، بہت کم ہوا ہے میں نے یہ فرمان منبر پہ پڑھا ہے۔ آپ کی پیشانیوں سے چھلکتی ہوئی یہ ولایت کی عبادتیں مجھے کہہ رہی ہیں میں پڑھ دوں، میں پھر وقت ہوتا کچھ پڑھ کر یہ پڑھتا، میں براہ راست کہہ رہا ہوں۔ پہنچ گئے اس وقت میں عالم تصور میں جب اسم نہیں ہے، الف خلق ہی نہیں ہوا ہے تو اللہ اسم کیسے جاری ہوگا؟ میم نہیں محمد کیسے ہوگا؟ عین نہیں تو علی کیسے ہوگا؟ انوار ہیں، ذات ہے، کون اللہ، کون محمد، کون علی نہیں پتا۔ وہ اللہ جو اسم سے پاک ہے وہ جانتا ہے یہ محمد، محمد جانتا ہے یہ علی، علی جانتا ہے یہ حسن، حسن جانتا ہے یہ حسین، اور یہ سب مل کر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ہم تو پہچانے گئے یہ کون ہے؟ آواز آتی ہے میں سیدہ۔ میں کچھ کہہ گیا ہوں، آپ آباد رہو۔ یہ ہاتھ میں کشکول ہے جو حسین سے خیرات چاہتے اٹھا کے آوائی سلامت ہو آپ ہم پہچان رہے ہیں جس مرضی کسوٹی پہ پرکھو، معصوم کی حدیث ہے میں بابا جس مرضی کسوٹی پہ پرکھو، کون سی فرمان کون سی حدیث لاؤ لے آؤ پرکھ لو، آیت قرآن کی ہو پورا قرآن لاؤ تل جائے گی، فرمان مولا کا ہو مولوی کا نہ ہو، پورا مولا کا فرمان لے آؤ ہر فرمان پہ تلے گا۔ اللہ کہہ رہے ہم تو پہچان رہے ہیں یہ کون ہے، ہم تو یہ سید پہچان کہہ رہے محمد ہے، محمد کہہ رہے علی، اللہ نے کہا محمد ہے، اسی لیے محمد اللہ نے دیا ہے، محمد کہہ رہے یہ علی ہے اسی لیے علی محمد نے دیا ہے، علی کہہ رہے یہ حسن ہے اس لیے حسن علی نے دیا ہے، حسن کہہ رہا یہ حسین ہے اسی لیے حسین حسن نے دیا ہے، لیکن یہ سب پوچھ رہے ہیں یہ کون ہے؟ سیدہ اس راز کو کہتے ہیں جو اپنا تعارف نہ کروائے تو پھر کوئی بھی نہ جانے یہ کون۔ اب میں نے پہلے کہا تھا بات دہرائی نہیں ہے، کچھ کہنے کے لیے پھر تازہ کیا، لاؤ حدیث۔ کوئی کہہ رہا ہے کنتو کنز المغفرہ
मौलवी साहब गए, अच्छा नहीं लगता अगर कहीं थोड़ा सा बच्चा खा गए कहीं तर्जुमे में अरबी के तो हम पॉइंट आउट करें, लेकिन बंदा बशर है, गलती हो जाती, कोई बात नहीं, गलती हो गई है तो हुआ, समझ हम छोटे से हम बता रहे हैं ठीक कर ले, जिद न करना, कर ले ठीक, जिद करोगे वो नूह का बेटा गर्क हो गया। आप तो अभी वो खेत ही नहीं बना जिसमें आप जैसी मोली बीजी जाए, जिद नहीं करनी। कौन तो कंजल मखफिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। मिंबर से गुजरे की सरगोशी नहीं, किसी के कान पे मुंह नहीं रखा मैंने, बबागे तो होल सीने पे जोर पे ज़्यादा का कौन तो कंजल मखफिया, मैं छुपा हुआ खजाना ना, तुम तो कंजल मखफिया, मैं छुपाया गया खजाना था, मैं छुपाया गया, छुपाया गया। मौलवी कह रहे अल्लाह से पहले कोई नहीं, मुझे इसमें शक ही कोई नहीं, पहले की बहस में करता ही नहीं। मुझे ये बताओ अल्लाह के साथ वो कौन है जिसने अल्लाह छुपाया? जागो, खुदा का वास्ता है, मकसद है वो पूरा हो, इतना सवाल है। और मुझे जाते जाते ये ना लगे वो कुछ रह गया था तो वो फकीर बंदा हूं नदी, तो मुझे अपनी लालच है। तो डाकिए का काम क्या होता, तो डाक सारी देगा तो और मिलेगी ना पीछे। तो मैं जो ले दिया 2 लिफाफे वापस, तो फिर वो देने के लिए उठी लगी, तो ले दो ना मेरे से, कोई तो है पहले की हमारी औकात है, पहले कोई है जो उसके साथ है, उसने छुपा दिया अल्लाह, मैं छुपाया गया खजाना था, मैंने चाहा कि जाहिर हो जाऊं, मैंने चाहा मैं छुपाया। एक बात बताओ, जिसने छुपाया उसको ढूंढ रहे हो ना? मुझे नहीं पता आपकी सोच परवास करते कहाँ जा रही है, जिसने छुपाया उसे ढूंढ रहे हो। अल्लाह की मदद आपके साथ शामिल हाल रही तो जरूर पता मिलेगा छुपाया किसने, लेकिन पहले ये तो बताओ उसमें अल्लाह छुपाया कहाँ? मैं ये बात आगे करता हूँ, लेकिन अगर आगे करता जमाना कहता ये मुताबिकत हो गई है, ये मिला रहा, मैं पहले ही कर रहा हूँ। तो मेरी तस्वीर मैं कंफर्म कर रहा हूँ। नजर आ रही है या नहीं? नजर तो आ नहीं रही आपको। अल्लाह कुरान में कहता है, मिसालें देके बातें करता है ना, अल्लाह कहता है बात जल्दी समझ में आ जाती, सुन लेते समझ है ना, तस्वीर है ना, तो नजर आ रही है। फिर भी आप कह रहे हैं हाँ कैसी बात कर रहे हैं, 2 मिनट पहले दिखाई ना आपने, इसलिए पता है। 2 मिनट छोड़ो, जब मिनट भी नहीं था तब भी अल्लाह दिखाया तो गया नहीं। अब इंसाफ से बताओ, अब शुरू हुआ असल काम। अब तक तो मैं ये देख रहा था कि कितना करंट आ रहा है, असल बात करने लगा हूं। ये बताओ मुझे, अल्लाह है? देखा? तस्वीर तो देखी थी तो सब है। अल्लाह देखा? बात हुई कभी अल्लाह से?
وہ کہہ رہا تو میرا ذکر کر میں تیرا. آپ نے سردیوں میں صبح صبح اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے فجر پڑھی ہو. مصلی سمیت آواز آئی, اللہ نے کہا شاباش جیتے رہو. نہیں, نہ آواز آئی, نہ سنائی دیا, نہ دکھائی دیا, نہ ملاقات ہوئی, نہ محسوس ہوا. پھر بتاؤ اللہ ہے؟ اللہ ہے. جب بھی کوئی پوچھے اللہ ہے تو اس کے سوال کی ہے اور تیرے جواب کی ہے میں ایک لمحہ بھی نہ آنے پائے, ورنہ وہ کفر کا لمحہ ہو جائے گا. مجھے بتا ایک بار پھر اللہ ہے, اور تیرا یہ یقین آخر کیسے ہے میں بتاؤں. وہ جو اپنا تعارف اللہ محمد علی کو بھی خود کرواتی ہے نا, اس نے دربار میں جا کے کہا تھا یا ایھا الناس تمہیں کیا پتا میں کون ہوں, میں وہ صدیقہ ہوں, میں کہہ دوں خدا ہے تو بات ختم. بیوی کے خطبے میں بات آگے نہیں گئی. ہمارے کچھ شاعر حضرات نے وہ شاعری میں کہا میں کہہ دوں خدا ہے تو ہے, نہیں تو نہیں. یہ شاعری کی حد تک ٹھیک ہے, مبالغہ چلتا. سیدہ کے خطبے میں نہیں, سیدہ نے نا سیدہ نے کہا میں کہہ دوں خدا ہے. سیدہ نے کہا میں کہہ دوں خدا ہے تو یہ وہی ہے جو سیدہ نے کہا. میں کیا کروں, میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے. اور بندہ شیعہ ہو یا سنی, پہلی بات تو مجھے یہ لفظ سمجھ میں نہیں آتے نہ میں اس تفریق کا ماننے والا ہوں. کم از کم مجلس حسین میں مجھے کوئی سنی نظر آتا ہے, حسین کی پوری پہ آ کے بیٹھے ہو سب حسینی ہو. ویسے بھی میرے پلے نہیں پڑتا. 10 محرم 61 ہجری کے بعد دو ہی مذہب دنیا میں ہے, ایک حسینی ہے ایک یزیدی ہے. جو حسینی ہے وہ یزیدی نہیں ہے, جو یزیدی ہے وہ حسینی نہیں ہے. یہ جو ہم بھی مانتے ہیں یہ 10 محرم 61 ہجری ختم ہو گیا. جلدی ڈیسائیڈ کرو, ادھر ہو یا ادھر ہو. ادھر ہو تو پھر ادھر. جب بھی مجلس حسین میں آیا کرو اپنی شیعت اپنی سنیت دروازے پہ رکھ کے حسینی بن کے آ کے حسین سنا کرو. چاہتے ہوئے جو حسین ملے اس سے اپنی شیعت اپنی سنیت ملا لو. جس کی مل جائے وہ لے جائے, جس کی نہ ملے لعنت کر کے جائے گا. اس کام کی ہے سین سے نہیں مل رہی. میں دنیا میں پوچھو کسی سے خدا ہے. آپ حتیٰ کہ الٹ کر کے پوچھ لیں کیا خدا نہیں ہے, پھر بھی جواب ہے. تم بتاؤ خدا کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو, سوال بدل لو جواب پھر ہوئے گا میرا یقین ہے کہ خدا ہے. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں جتنی فکر میں سوالوں کو بدل سکتے ہو اللہ پہ کیے گئے سوال بدلتے رہو. اگر بندے کا اللہ پر ایمان ہے تو اس کا جواب ہوگا ہے. یہی ہے کا کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اور نماز میں کہتے ہیں قربتاً الی اللہ. تیرے قرب کے کس کے قرب کے لیے؟ وہ اللہ جو ہے. یہ بولو وہ اللہ. نماز کس کے قرب کے لیے؟ وہ اللہ جو ہے. روزہ رکھا بھی گرمیوں میں, سارے دن کی بھوک پیاس کے بعد کھجور منہ میں جا رہی ہے, کس کے لیے پیاسے رہے؟ وہ اللہ جو ہے. قرآن پڑھا کس کے لیے؟ وہ اللہ جو.
لاکھاں خرچ کر کے کعبے کا حج کر کے آئے کس کی یاد میں؟ وہ اللہ جو ہے۔ یہ ساری عبادتیں کس کے لیے ہو رہی ہیں؟ وہ اللہ جو۔ اب اس کے بعد گالی دو یا گولی دو، میرے سینے پہ نشان حیدر ہے۔ جس دن حق کہتے زیدی کی زبان میں لعنت آئی، میں 2 گھڑی پہلے نہ آئی موت مانگ کے غازی سے مرنا پسند کروں گا، لیکن حق کہتے زبان کانپے یہ مجھے برداشت ہے ہی نہیں۔ زمانہ جس عقیدے پہ رہتا ہے رہے، لیکن اللہ کو کہتا ہے نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے حج کرتا ہے۔ یہ اللہ کی ہونے والی جتنی عبادتیں ہیں یہ اللہ ہے کی ہیں، تو سوچ کے بتاؤ یہ عبادتیں اللہ کی ہیں یا سیدہ کی ہے کی ہے؟ وقت لگے گا 2 منٹ میری بات پہنچنا میں چاہتا ہوں۔ زمانہ عبادت کس کی کر رہا ہے؟ اللہ کی یا ہے؟ اگر تیرا اللہ ہے تو عبادت کس کی کر رہا ہے؟ اور اگر اللہ ہے، بات پتہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں لوگ بڑے، ہمارے قریبی بھائی بڑے، دوست بڑے اچھے بچے، وہ آپس میں لڑ پڑے، لڑائی زیادہ ہو گئی، ہمارا دانت ٹوٹ گیا۔ کسی سے لڑو نا، دانت نہ تو قتل کے بعد دوسری سب سے سخت حیا ہوتی ہے۔ بات ذرا بڑھ گئی، عدالت تک پہنچ گیا تو انہوں نے کہا جی اب دونوں حذیفہ صاحب آپ کے سامنے آپ گواہی دینے کے لیے آ جائیں۔ میں کہا یار میں تو تھا نہیں، آپ کو پتا ہے نا میں غلط نہیں، آپ لے سمجھ لینا اس مثال کو، بہت بڑی بات میں اپنے پر رکھ کے آپ لے گئے گواہی دے۔ میں گیا عدالت، کھڑا بیٹھے وکیل صاحب، جج صاحب، میں دیکھ رہا ہوں بھائی، انہوں نے کہا جج صاحب یہ بچے کا دانت کا الزام اس نے توڑا۔ وکیل صاحب سوال آپ بتائیے نا صاحب، معتبر آدمی ہیں آپ، اصل بات تو ہے نا آپ گواہ بن کے آئے تو انہوں نے توڑا اس کا دانت۔ میں کہا ہاں جی اس نے توڑا۔ کہہ رہے نہیں آپ کا انداز لگ نہیں رہا، آپ یقین سے آپ نے دیکھا؟ میں نے کہا نہیں دیکھا تو نہیں۔ اب جج صاحب اپنی کرسی پر پہلو بدو کرے صاحب 1 منٹ ہو گیا، وکیل کو روک کر آپ نے یہ لڑائی ہوتے دیکھی نہیں، دانت ٹوٹتے دیکھا نہیں، گواہی دینے کے لیے عدالت میں آ گئے۔ آپ کو پتا ہے جھوٹی گواہی دینے کی سزا ملتی ہے؟ مجھے تو اپنی پڑ گئی، میں اس کی گواہی دینے آیا تھا، اپنی سزا کے لالے پڑ گئے۔ پتا چلا اگر کچھ دیکھا نہ ہو تو شہر کی عدالت میں بھی گواہی دینے نہیں جاتے۔ میں آ تو گیا واپس، لیکن تب سے سوچ رہا ہوں اللہ دیکھا نہیں ہے، اشہد انہ کہہ رہا ہوں۔ اگر وہاں اس نے یہ کہا کیا دیکھا بھی ہے تو کیا کہیں گے؟ مجھے تو جواب پتا ہے، یہ جو مولوی سیدہ کے حق پر سوال لیے کھڑا ہے، تو اپنی خیر منا۔ میں اللہ سے کہوں گا پہلے مجھ سے پوچھ میرے اشہد انہ کا مطلب کیا ہے؟ پوچھنے والا پوچھے گا کیا بتائیں گے ہم نے اشہد انہ کیوں کہا ہے؟ گواہی دیتا ہوں، گواہی تو ہوتی ہی آنکھوں دیکھے کی ہے، شہادت تو ہوتی ہی آنکھوں دیکھے کی ہے، ہم نے آنکھوں دیکھا نہیں ہے پھر بھی اشہد انہ اشہد انہ۔ ادھر وہ پوچھے گا، ادھر ہم علی کو دیکھیں گے، ادھر ہم علی کو دیکھیں گے، ادھر علی عین اللہ نظروں سے سیدہ کو دیکھے گا، علی سیدہ کو دیکھے گا۔
سیدہ کہے گی یہ جو میرے علی کی ولایت پر قائم ہے اس کی گواہی کی ذمہ دار میں سیدہ۔ اب سوال یہ ہے جو سیدہ کا حق نہیں مانتا وہ سیدہ کو نہیں جھٹلا رہا اپنی گواہی کو۔ اس خطبے کو خطبہ فدق کس نے نام دیا؟ بی بی نے تو نہیں کہا تھا آج میں خطبہ فدق دینے آئی ہوں۔ بڑی توجہ ہے، فضائل سنو۔ خطبہ بی بی نے تو نہیں کہا، بی بی تو آئی ہیں خطبہ دیا، بی بی نے خطبہ دیا، سب کچھ بدل گیا۔ خطبہ فدق، اچھا بات، کوئی بھی خطبہ کس نام سے، خطاب کس نام سے پکارا جائے گا یہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ میں گفتگو کر رہا ہوں، سن رہے ہیں، آپ یہاں سے جائیں گے شام کو رات کو، آپ کا کوئی دوست بھائی عزیز پوچھے گا کہاں سے آئے ہیں، کہاں مجلس سے، کون پڑھے تھے، موسیٰ علی صاحب پڑھے تو بھائی تو کیا پڑھے؟ 4 لوگ بیٹھے تھے، آپ نے کہا بھائی یہ تھے، انہوں نے کہا بالکل سچ کہہ رہے ہیں، یہی پڑھا، سچ کہہ رہے ہیں۔ سچا سچ کے لیے سچ کا محتاج ہوتا ہے، وہ کچھ ہوتا دیکھے کچھ ہوتا سنے، کسی ہوئے کا گواہ ہو اور جو ہوا ہے وہ ویسے ہی بیان کر دے تو سچا ہوتا ہے۔ میری مخدومہ سچی نہیں ہے، صدیقہ ہے، صادق صدیقہ، بڑا فرق ہے سچے میں اور صدیقہ میں۔ سچا سچ کے لیے سچ کا محتاج ہے، آل محمد کسی کے محتاج نہیں ہے۔ صدیقہ اسے کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے۔ میں کہہ دوں تو ہے نا، اگر بقول کسی کے کہتی ہے میں کہہ دوں ہے تو ہے، نہیں تو نہیں، بات اگر نہیں پہ ختم ہوتی پھر میری گواہی کہاں سے آتی؟ نا مصداق سمجھے ہیں۔ بی بی نے ایک اور جملہ بھی کہا تھا خطبے میں کہ اللہ نے تم پر عبادتیں واجب کیوں کی ہیں، میں جانتی ہوں، جب کی اللہ نے تھی تو جانتی بطول کیوں تھی، یہ بھی بتاؤ۔ میں ہوں بڑا میلہ قسم کا آدمی، کام کا ہے نہیں۔ میری حیثیت ذاتی سے زیادہ کچھ نہیں اور ذکر سے میں نے کبھی پہلو تہی نہیں۔ کئی گواہ یہاں موجود ہوں میرے ساتھ، مجھے تو وقت دیکھنے کی عادت نہیں، میرے ہاتھوں میں تو گھڑی نہیں۔ ایک زمانہ تھا جوانی میں بڑا شوق تھا گھڑیوں کا، اور وہ شوق ہٹے بجانے کتنے سال ہوئے، کتنی گھڑیاں تھیں میرے پاس، ابھی تک کچھ باقی ہیں جو دوستوں کو دیتا رہتا ہے۔ بڑا شوق نہیں، بڑی برانڈ اپنا شوق، بس کبھی کایا پلٹی تو یہ کہہ کے ہاتھ سے گھڑی اتاری اب تو آئے گا تو پہنوں گا، ورنہ وقت نہیں دیکھوں گا۔ اب لوگ بتا دیتے ہیں کیا بجا ہے، بجتا رہے، اب جو بھی بجا ہے ہمیں بج رہا ہے۔ زمانہ یاد رکھنا جتنا مرضی بجا لے،
اسے آنے دے، جب ہماری باری آئے گی تو پھر ایک ہاتھ ہمارا ہوگا اور اس ہاتھ میں قوت اس کی ہوگی جس کی حکومت ہوگی۔ میں تو بھیا اس روش کا آدمی ہوں، مجھے آپ کا نہیں پتا، بھائی نے ایک وقت دیا تھا، وہ وقت قریب قریب ہو گیا، بھائی نے جیسے کہا ہے اور آپ سب نے نعرہ لگایا ہے، تو آپ جب تک مجھے آپ کے چہروں کے تغیرات لگیں گے کہ عبادت ہو رہی ہے، بس وہاں تک چلوں گا جہاں جانا چاہیے۔ اگر کوئی زحمت کے آثار نظر آئے تو وہ کیا کہتے ہیں، واپس مڑ جاؤ۔ چلیں بات یہ ہے، ہر لفظ کا ایک مصداق ہوتا ہے، اس سے وہ لفظ نکلتا ہے۔ اب دو لفظ ہیں قرآن کے، میں دونوں جلدی سے کہہ رہا ہوں تاکہ بات جس تجسس میں بڑھ رہی ہے وہ ٹوٹے نہ، اور جو مصداق ہوتا ہے نا وہ ماں کی طرح ہوتا ہے۔ میں مثال دے چکا ہوں، تو ماں کی اولاد ماں پہ ہے یا باپ پہ ہے، ایک دوسرے پہ ہے، ملتی جلتی ہوتی ہے۔ ہاں اگر ماں ایسی ہو جو ماں کی بھی ماں ہو تو پھر ملتی جلتی نہیں ہوتی، بہو شاید سمجھے ہو، پھر ایسی ہی ہوتی ہے، کچھ ملتی جلتی ملانی پڑتی ہے۔ یہ جو بہو ہو وہ دیکھنے میں الگ ہو سکتی ہے مگر حقیقت میں بہو ہوتی ہے۔ یہ سمجھ جاؤ گا، عالم کلو نام مولوی صاحب ترجمہ کر دیا، پوری حدیث پڑھتے ہیں، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، وکلنا محمد۔ شاباش، ہمارا پہلا محمد، ہمارا آخری محمد، ہمارا بیچ والا محمد، ہم 14 کے 14 محمد۔ مولوی صاحب پھر آتے آتے مدرسے کی عمارت گرا، نہ ہم جاتے نہ پڑھتے، جاہل رہتے، آپ جو مرضی کرتے۔ بھئی یہ کون سی کتاب میں 14 کو کہتے ہیں؟ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد۔ ہم کل کے کل محمد ہیں۔ اس گھر میں ظاہری طور پر 63 سال والے سے لے کر 6 مہینے والے تک جو آیا محمد بن کے آیا ہے، جو دیکھ رہے ہو بس آپ کی موج، آپ سنتے جاؤ، اب جو ہے وہ آپ کی نظر میں پڑتا رہو۔ جو دیکھ رہے ہو عافیت جانو، اس نے کرم کیا تم پر، جانے عالم ذر عالم الست میں کچھ بھلا کیا ہوگا جو اس نے کرم کیا ہو کہ اپنے ایک چہرے سے حجاب پلٹ کے کہا دیکھو محمد ایسا ہے، دیکھو علی ایسا ہے، دیکھو حسن ایسا ہے۔ آج شکر بناؤ علی دیکھ کر تم نے صلوات پڑھی تھی، تبھی تو حسین نے کہا چلو اب مجھے بھی دیکھو۔ انہوں نے کرم کیا نا، تو جو حجاب سے باہر نظر آ رہے ہیں وہ بھی محمد ہے۔ جو حجاب میں ہے پریشان نہ ہونا، کلنا محمد۔ جو حجاب سے باہر ہے وہ بھی محمد ہے، جو حجاب میں ہے وہ بھی محمد ہے۔ آپ کہو گے سیدہ محمد، آپ کہو گے سید، میں کہوں گا محمد۔ آپ کہو گے مولا، میں کہوں گا محمد۔ آپ کہو گے بی بی، میں کہوں گا محمد۔ آپ کہو
گے ماں، میں کہوں گا محمد کیوں؟ ارے اس حدیث کو ہٹاؤ پھر میرے آگے سے۔ علی کہہ رہا ہے ہم پر اسم کا اطلاق نہیں ہوتا، اور جس پر اسم کا اطلاق نہیں ہوتا اس پر جسم کا اطلاق بھی نہیں ہوتا، ان میں مذکر مؤنث نہیں ہوتے۔ میری مجبوریاں ہیں، ممبر کے تقاضے الگ، اس جہان کا ادب الگ۔ مذکر مؤنث بس آج یہ آپ عزم کر بیٹھے ہیں تو پھر جتنی جتنی ہمت ہے اتنا اتنا اللہ الہ سنبھال لے۔ سیدہ محمد کیوں نہ مذکر ہے؟ اس بات کو سمجھے، مولا نے کہا ہم میں مذکر مؤنث خالی مؤنث کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ہاں اس روش پہ آؤ نا، صرف یہ بات نہیں ہو رہی کہ بی بی نہیں ہے، محمد ہے، بات یہ ہو رہی مذکر بھی نہیں ہے، یعنی علی نہیں ہے، سیدہ نہیں ہے، سیدہ محمد ہے، تو پھر علی کون ہے؟ علی کون ہے؟ بڑا دل کر رہا ہے بھائی صاحب کا طاقت کا مظاہرہ کرتے کہہ رہے ہیں میں بڑا مرد ہوں، کمال بات ہو گئی۔ طاقتوں سے مردانگی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، مردانگی کا تعلق ہوتا ہے ولایت سے۔ باقی لوگ حیرانی بنتی ہیں آپ کی، میں خود رکاؤں چاہیے ثابت کروں گا نا، کیسے ابھی تک کوئی بات بنا دلیل کے ہے؟ مردانگی کا تعلق طاقت سے نہیں، کوئی مہارت سے، ولایت سے ہے۔ مرد ہے جب ولایت پر ہے، داڑھی نہیں ہے کسی کی تو کوئی بات نہیں، چھوڑو۔ ہاں ولایت پہ ہے، کہا اب وہ بغیر داڑھی کے ولایت پر ہے تو پھر پکا مرد ہے، اور ڈھیر ساری رکھ کر جو ولایت پہ نہیں ہے آپریشن کرا لینا، نہیں نکلے گا۔ آپ جیو ان ہاتھوں کو غازی آباد رکھے، اٹھائے گے ہاں بھائی، مشکل بات میں ہاں بولی ہے، لیکن میں وعدے کا پکا ہوں، بنا دلیل کے معصوم کے فرمان کے میں بات نہیں چھوڑتا۔ جملے بازی کی عادت نہیں، جملہ کہہ دیا آپ نے پسند کیا، مولا کا فرمان آپ حق رکھتے ہیں مجھ سے مانگے ہوگا۔ مولا نبی بادشاہ بیٹھے، اصحاب بیٹھے، ایک شخص آیا سامنے سے گزر رہا، مولا کی طرف دیکھا، گستاخ مولا کی طرف دیکھ کے تمسخرانہ انداز میں گستاخی میں ہنسا، صحابی بیٹھے غصہ آیا، اٹھ کے اس کی طرف بڑھے، کیا گستاخی کر رہا ہے؟ مولا کہ یہ ہنس رہا، ہنسنا تو کیا کروں، تم شیعہ کہتے ہو تمہارا امام، میں نہیں مانتا، دودھ میں بچہ اٹھایا، نہیں مانتا، کہ تو نہ مان، تجھے منوا کون رہا ہے؟ گستاخی کیوں کر رہا ہے؟ منہ نوچ لیں گے تیرا۔ مولا نے کہا رکو، اسے کہنے دو، بات کرنا۔ کہا آپ کہتے ہیں قرآن میں آیت ہے اور یہ آپ کے گھر کی ولایت سے جڑی ہے، اللہ کہہ رہا ہے جو اس گھر کی ولایت کو مان رہے ہیں وہ کوثر سے سیراب کثیر سے جڑے ہیں، اور جو یہاں سے پرے ہیں وہ ہوول ابتر ہے، یعنی ان کی اولاد نہیں ہے، گود میں
बच्चा उठा के उछाल के कहता देखो मैं आपके दादे की विलायत भी नहीं मानता और ये बेटा भी मेरा जुल जलाल की तस्वीर को जला लाया, अपना तख्त छोड़ा। का अब तक हमने ये बात अपनी करीमियत में छुपा के रखी थी, अब तू मुझे नहीं मेरे दादे की विलायत को धोखा है तो सुन, ये जिसे तू अपना कह रहा है नाम तेरा है बेटा हमसा है। बात बताइए बिस्मिल्लाह। बड़ी खूबसूरत बताई दौरे जदीद पर साइंटिफिक असूलों के मुताबिक, लेकिन एक बात तो बताओ, जिसे विलायत की बातें बुरी लग रही हैं उसका डीएनए कराने की जरूरत है? मुफ्त में हो गया, जमाना हमारा शुक्रिया अदा करे। महंगे महंगे डीएनए कराने की बजाय मजलिस हुसैन में आया करो, अली सुना करो, जाते चेहरे देख के बताएंगे तू है तू नहीं, तू है तू। कुछ लोगों को एक अजीब और गरीब नाम की बीमारी लाहक होती है, इसका नाम तो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ, लेकिन इस बीमारी में पाए जाने वाले मरीज अक्सर कहते हुए मिलते हैं कि आले मोहम्मद हम जैसे बशर हैं। बीमारी का नाम क्या निशानी इसकी है, वो कहते हैं आले मोहम्मद बशर हम जैसे हैं। तो उस्तादों ने तो जवाब दिए थे, अब हम क्या दें? बस यही है हमारे पास, हम कह रहे बशर है तो फिर अजब बशर है कि यज़दानियत नहीं चाहती। सुन लेना, अजब बशर